नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 8वां पारा सूरत नाम, आयत नंबर 133 to 137। लफ्ज़ी तर्जुमा। और रब्बू का और आपका परवरदिगार गनीयुन बेपरवाह है, ज़ुर्रहमा और बड़ा ही रहमत वाला। इन यशा अगर वो चाहे, युज़हिबकुम तो ले जाए तुमको, व यस्तखलिफु और जानशीं बना दे, मिन बादिकुम तुम्हारे बाद, मा यशा जिसको चाहे, कमा जैसा के, अंशाकुम जिसने पैदा किया तुम्हें, मिन ज़ुर्रिय्यति औलाद में से, कौमिन आखिरीन दूसरों की। इन्ना बेशक मा तुअदूना कि जो तुम वादा दिए जाते हो, लाआती वो आने वाला है, वमा और नहीं तुम बिमोजिज़ीन आजिज़ करने वाले। कुल कह दीजिए या कौमी ए मेरी कौम, इमालू कि अमल करो, अला मकानातिकुम अपनी जगह पे, इन्नी बेशक मैं भी आमिलून अमल किए जा रहा हूँ, फसौफा बस अन करीब तालमून तुम जान जाओगे। मन किसका तकून होगा, लहू इसके लिए, आक़िबतुद्दार आखिरत का घर, इन्नहु यकीनन वो, ला युफ्लिहु नहीं निजात पाएंगे, ज़ालिमून जो जालिम हैं। वजालू और ठहराते हैं, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, मिम्मा इसमें से जो, ज़रा उसी ने पैदा किया, मिनल हर्सी खेती में से, वला अनआमी और मवेशियों में से, नसीबन एक हिस्सा। फ़क़ालू फिर कहते हैं, हाज़ा ये लिल्लाहि अल्लाह का है, बिज़अमिहिम अपने गुमान के साथ, वहाज़ा और ये लिशुरकाइना हमारे शरीकों के लिए है। फमा पस जो काना है, लिशुरकाइहिम इनके शरीकों के लिए, फला पस नहीं यासिलू जा सकता, इल्लल्लाहि अल्लाह की तरफ, हमा और जो काना हो लिल्लाहि अल्लाह का, फहुवा तो वो यासिलू वो जा सकता है, ला शुरकाइहिम इनके शरीकों के। सा बहुत ही बुरा है, मा यहकुमून जो वो फैसला करते हैं। वकज़ालिक और इसी तरह ज़य्यना मुज़य्यन कर दिया, लिकसीरिन बहुत सारों के लिए, मिनल मुशरिकीना मुशरिकों में, कत्ला मार डालना, औलादिहिम अपनी औलाद का, शुरकाउहुम इनके शरीकों ने, लियरूदुहुम ताकि हलाक कर दें इनको, वाली यलबिसु और ताकि गलत मलत कर दें, अलैहिम इन पर, दीनहुम इनका दीन। वलौ और अगर शाह अल्लाह चाहता अल्लाह, मा फ़अलूहु तो वो ना करते ऐसा, वज़रहुम बस इनको छोड़ दीजिए, वमा यफ्तरून जो वो झूठ बांधते हैं। फरमाया और अगर आपका रब हर तरह का जो बेपरवाह और कमाल रहमत वाला है, अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए और तुम्हारे बाद जानशीन बना दे जिसे चाहे, जिस तरह इसने तुम्हें कुछ और लोगों की औलाद से पैदा किया। अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बेनियाज है, ना इनकी इबादत का मोहताज है और ना ही इनका ईमान इसे नफ़ा पहुंचाता है, लेकिन इस कमाल बेनियाजी के बावजूद वो अपने बंदों पर रहम करने वाला है। इसकी बेनियाजी इन पर रहम करने से मानिया नहीं है। अगर वो चाहे तो अपने नाफरमान बंदों को यकसर हलाक कर दे और एक ऐसी कौम को ले आए जो मती व फरमा बरदार हो, जैसा कि गुज़श्ता ज़मानों में कौमों को हलाक करके दूसरी कामों को अल्लाह ताला लाता रहा। रब्बुकल गनिय्युज़ ज़ुर्रहमा। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम्हारे अगले और पिछले, तुम्हारे आदमी और जिन सब ऐसे हो जाएं जो तुम में बड़ा परहेज़गार शख्स है, तो इससे मेरी सल्तनत में कुछ इजाफा नहीं होगा। और अगर तुम्हारे अगले और पिछले, तुम्हारे आदमी और जिन सब ऐसे हो जाएं जैसे तुम में सबसे बड़ा बदकार शख्स हो, तो इससे भी मेरी सल्तनत में से कुछ कम नहीं होगा। फरमाया बेशक वो चीज़ जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है ज़रूर आने वाली है और तुम किसी सूरत आजिज़ करने वाले नहीं। इससे मुराद क़यामत और उसके अहवाल हैं, और मकसूद इन लोगों की तरदीद करनी है जो अकीदा रखते थे कि आदमी मरने के बाद गल सड़ जाता है, इसके बाद कोई दूसरी ज़िंदगी नहीं है। सूरत हज में फरमाया, इसलिए कि बेशक क़यामत आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, और इसलिए कि यकीनन अल्लाह इन लोगों को उठाएगा
جو قبروں میں ہیں۔ بے شک فرمایا کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، تو تم ان قریب جان لو گے کہ وہ کون ہے جس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے۔ بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ یہ سخت وعید اور شدید سرزنش ہے کہ اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ہدایت پر ہو تو پھر تم اپنے طریقے کے مطابق عمل کیے جاؤ، اور میں اپنے طریقے کے مطابق عمل کیے جاتا ہوں۔ جیسا کہ سورۃ ہود میں فرمایا، ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ عمل کرو، یقیناً ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، اور انتظار کرو، یقیناً ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، یعنی ان قریب تم کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں بہشت میرے لیے ہوگی یا تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا فرما دیا، آپ کو مخالفین پر غلبہ اور تسلط بھی عطا فرمایا، اور ملک میں دسترس بھی عطا فرمائی، اور آپ کی وفات کے بعد خلفائے عہد میں بہت سے علاقوں اور بہت سے ملکوں پر اسلام کا پرچم جو ہے وہ لہرانے لگا۔ سورۃ مومن میں فرمایا، بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، اور اس دن بھی کہ جب وہ گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کا عذر کوئی بھی فائدہ نہ دے گا، اور انہی کے لیے لعنت ہے، استغفار، اور انہی کے لیے بدترین گھر ہے۔ فرمایا، اور انہوں نے اللہ کے لیے ان چیزوں میں سے کہ جو اس نے کھیتی اور چوپاؤں میں سے پیدا کی ہیں ایک حصہ مقرر کر دیا، بس انہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے ہے ان کے خیال کے مطابق، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، پھر جو ان کے شرکاء کے لیے ہے سو وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہے سو وہ ان شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ قیامت اور جزا سزا کے متعلق ان کے خیالات کی تردید کے بعد یہاں سے ان کی دوسری اعتقادی اور عملی حماقتوں اور جہالتوں کا بیان ہو رہا ہے جو مدت سے چل رہی تھی۔ یعنی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم عربوں کی جہالت معلوم کرنا چاہو تو سورہ انعام کی آیت نمبر 130 سے لے کر اس آیت تک پڑھ لو، یعنی سورۃ انعام۔ یہ مشرکین کی پہلی گمراہی اور جہالت کا بیان ہے کہ وہ اپنی کھیتی اور جانوروں کی نسل میں سے جو نیاز اور خیرات نکالتے اس کے دو حصے کر لیتے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور دوسرا اپنے بتوں اور کاہنوں کے لیے۔ حالات اور قدرتی آفات کے باعث اگر بتوں اور کاہنوں کا حصہ کم پڑ جاتا تو اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے لے کر اس میں ڈال دیتے اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اس کو زیادہ مال کی کیا ضرورت ہے، اور اگر اللہ کا حصہ کم پڑ جاتا تو اس میں بتوں کے حصے میں سے کچھ نہ ڈال دے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آج کل بعض مسلمان اللہ کا فرض یعنی زکوٰۃ اور عشر نہیں نکالتے، مگر اپنے فوت شدہ اور غریب نوازوں کو نماز میں کبھی ناغہ نہیں آنے دیتے، اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اگر اس میں کمی ہو گئی تو جانوروں کے تھنوں میں دودھ کی بجائے خون آئے گا، اور نام اس کا احصال ثواب رکھ، مگر احصال ثواب تو اللہ کے نام پر صدقہ کرنے میں ہوتا ہے، نہ کہ ایسے کام کرنے سے۔ اگر اللہ ہی کو راضی کرنا یا خوش کرنا مقصد ہو تو پہلے عشر اور زکوٰۃ نکالیں۔ فرمایا، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کو مار ڈالنا ان کے شریکوں نے خوشنما بنا دیا تھا تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں اور تاکہ وہ ان پر ان کا دین غلط ملت کریں، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، بس چھوڑیے انہیں جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ ان کی دوسری جہالت اور گمراہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطانوں نے جس طرح ان کے لیے اس بات کو اچھا کر دکھایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ چیزوں، کھیتیوں اور چوپاؤں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کریں اور بتوں کا بھی، اسی طرح شیطان نے اس بات کو بھی ان کے لیے مزین کر دکھایا کہ بھوک کے خوف سے اولاد کو قتل کریں اور آر کے خوف سے بچیوں کو زندہ درگور کر دیں۔ اسی طرح شیطانوں نے مشرکین کو شرک اور قتل اولاد کا مرتکب بنا کر ہلاکت کی طرف دھکیل دیا، اور باطل افکار اور نظریات کی ترویج کر کے اس دین حق سے برگشتہ بنا دیا جس پر ان کے پیش رو بزرگ اسماعیل علیہ السلام قائم تھے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ ایسا نہ کرتے، یعنی انہوں نے ایسا اللہ کی مشیت کے مطابق کیا، اس لیے
کہ آپ ان کی ہلاکت اور بربادی پر غم نہ کریں اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ سورۃ نحل میں فرمایا، جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا منہ دن بھر کالا رہتا ہے اور وہ غم سے بڑا ہوتا ہے اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی، آیا اسے ذلت کے باوجود رکھ لے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ سن لو، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، اپنی اولاد کا مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے ماؤں کو ستانا اور ان کی نافرمانی کرنا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا اور خود کچھ نہ دینا، اور دوسروں سے کہنا کہ مجھے دے، اور تمہارے لیے ناپسند کیا گیا کیل و کال یعنی فضول باتیں کرنا، اور زیادہ سوال کرنا اور مال کو ضائع کرنا، یہ حرام ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مومنوں کے لیے حرام قرار دے دی گئی۔ زیادہ فضول بحث کرنا اور لوگوں کو دینے سے رکے رہنا، ان سے لینا تو پسند ہے مگر لوگوں کو دینا پسند نہیں ہے۔ پھر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا اور ماؤں کو ستانا اور ان کی نافرمانی کرنا، یہ حرام ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جو حرام قرار دیے گئے ہیں مومن کے لیے، مسلمان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔